شہر حیدرآباد جو موسیٰ ندی کے جنوبی کنارے پر 1591 میں آباد کیا گیا، اور 1591 سے یعنی حیدرآباد کی آباد کرنے سے قبل 1572 عیسوی میں موسیٰ ندی میں طغیانی ریکارڈ کی گئی ہے، جو عام طور پہ حیدرآباد بننے سے پہلے پہلی طغیانی کا اس کو نام دیا گیا 1572 میں۔ اس وقت پرانا پل ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا، اور ابراہیم قلی قطب شاہ 1550 سے 1580 تک جو حکومت کیے ہیں، ان کے دور میں 1572 میں طغیانی ہوئی، اور ایک پل نروا تھا، وہ جو جیسا کازوے ہوتا ہے ندی پر، وہ طغیانی میں جو ہے ڈیمیج ہو گیا تھا، تو انہوں نے جو ہے 1578 میں پرانا پل 1578 تک بنایا، پتھر کا برج، جو آج بھی جو ہے گولکنڈے سے چار مینار کی جو روڈ ہے، سڑک ہے، ہم پرانے پل سے گزر کر دروازے میں سے چار مینار جاتے ہیں، تو وہ پہلا برج ہے موسیٰ ندی پر۔ اس کے بعد جو ہے اور 12 طغیانی اور 11-12 طغیانیوں کا ریکارڈ ہے، جو نظام کے دور میں بھی آئی اور قطب شاہی دور میں بھی، اور سب سے زیادہ خطرناک جو طغیانی کا ریکارڈ ہے وہ 1908 کی طغیانی ہے۔ 28 سپٹمبر جو پیر کا دن تھا، حیدرآباد میں قیامت خیز ثابت ہوا، اور ایسی طغیانی تھی موسیٰ ندی میں آئی کہ نئے پل سے 15-16 فٹ اوپر جو ہے پانی بہہ رہا تھا۔ تو اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ حیدرآباد میں کس وسعت سے جو ہے پانی داخل ہوا جنوبی سمت اور مغربی شمالی سمت میں، اور جو تباہی آئی، کئی ہزار لوگ جو ہے بہہ گئے اور ختم ہو گئے، کئی دکانات، مکانات، اور اس ملبے میں لوگ دب گئے۔ یہ تمام جو ہے سین 1908 26 27 28 سپٹمبر کا ہے۔ تو یہ مہیب پاشا کا دور تھا۔ انہوں نے جو ہے اس پیریڈ میں مہاراجا سر کشن پرساد وہ پرائم منسٹر تھے۔ طغیانی ختم ہونے کے بعد اس کو بڑا سیریس جو ہے گورنمنٹ اس وقت لی، اور یہ کرنا چاہے کہ آئندہ جو ہے یہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور پھر حیدرآباد پر طغیانی نہ آئے تو کیا کیا جائے۔ تو اس وقت کسی نے مشورہ دیا کہ ایک سر وشویشوریا ایمیننٹ انجینئر ہیں میسور کے، تو ان کو بلا کر جو ہے آبپاشی کے بارے میں حیدرآباد کو دعوت دے کر جو ہے بلایا جائے، اور کچھ تجویز ان سے لیا جائے کہ کیا کیا جائے حیدرآباد کو بچانے کے لیے، اور تاکہ ایسا طغیانی سے محفوظ رہ سکے۔ تو انہوں نے جو ہے 1909 مارچ اپریل میں حیدرآباد آئے، اور 4-6 مہینے تک پورا سروے کیا، اپ اسٹریم، ڈاؤن اسٹریم، اور پورے شہر کا سب ایک رپورٹ مرتب کی، اور وہ تقریباً 1909 میں نومبر کے مہینے میں غالباً جو ہے یہ نظام کو سبمٹ کیے ہیں سر وشویشوریا۔ تو ان کا جو ریکمنڈیشن تھا 1909 کا، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا کاجز تھے، یعنی کیوں طغیانی ہوئی۔ تو ایک بریف ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ جو بارش ہوئی تھی 28 سپٹمبر 27-26 کو، وہ اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ ڈپریشن بے آف بنگال میں فارم ہوا، اور مچھلی پٹنم اور کاکیناڈا کے درمیان سے جو ہے یہ ادھر آگے بڑھا حیدرآباد کی طرف، اور جو ہے مسلسل بارش ہوتے رہی، اور یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے ڈیمز تھے، چھوٹے چھوٹے کنٹے، تالاب وغیرہ تھے، ان کے پشت ٹوٹ گئے۔ تو سب سے بڑا جو پوچھتا تھا پالما پل، یہ جو موضع ہے شاہراہ مین روڈ پر، وہاں پر پڑتی ہے، تو یہ وہاں کا جو ایریا ہے، وہاں کے جو تالاب ہیں، وہ مسلسل بارش کی وجہ سے 26-27 سپٹمبر 1908 میں، اور چھوٹے چھوٹے جو تالاب ہیں، پھر شمشاباد کی جو ہے، یہ تمام لبریز ہو کر جو ہے اس کے پشت ٹوٹ گئے، اور وہ تمام پانی جو ہے جو آج ہمایت ساگر ہے، دریا عیسیٰ ہے، اور پھر موسیٰ کی طرف سے جو ہے بارش جو آئی ہے، حیدرآباد ندی میں جو ہے ایک سیلاب آیا، اور حیدرآباد پرانے پل سے جو ہے شہر میں بھی داخل ہوا۔ تو یہ رپورٹ انہوں نے مرتب کی، اور اسی کاجز بتائے، پھر اس کا سلیوشن بھی پیش کیا انہوں نے، سر وشویشوریا نے۔ تو ان کے جو خدمات رہے ہیں، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ شہر کے
جو حیدرآباد شہر کے 8.5 میل اپ سائڈ ایک ڈیم بنایا جائے، اور عیسیٰ ندی جو ہے، جو ٹریبیوٹری ہے موسی کی، جو حیدرآباد سے 6.5 میل پر ایک دوسرا ڈیم بنایا جائے. تو یہ دونوں ڈیم سے جو ہے بنانے سے پانی آئندہ جو ہے، جو تالاب پشتے وغیرہ ٹوٹ بھی گئے تو یہ جو ہے موسی ندی میں ڈائریکٹ آنے کے بجائے یہاں پر یہ ذخیرہ آب ہوگا، اور وہ کنٹرول سے جو ہے پانی چھوٹے گا، تو حیدرآباد شہر جو ہے محفوظ ہو جائے گا. سیلاب میں جو ہے یہ آئندہ سیلاب کا خطرہ ٹل جائے گا. تو انہوں نے تجویز پیش کی. اور دوسرا ایک اور اچھی بات انہوں نے یہ لکھی اس رپورٹ میں کہ نہ صرف حیدرآباد محفوظ ہو جائے گا بلکہ شہریان حیدرآباد کو پینے کا پانی میسر ہوگا. ان 2 ڈیموں سے جو ہے شہر کو گریویٹیشنل اس سے جو ہے حیدرآباد کو پانی سپلائی ہوگا، کوئی پمپ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ ایک اور ایک بہترین پروپوزل یہ دیا کہ نہ صرف اس کا خطرہ ٹل گیا بلکہ پینے کا پانی کا مسئلہ بھی حیدرآباد کے لیے حل ہو گیا. تو یہ سر وشویشوریہ کا بڑا کارنامہ ہے. تو اس کے بعد نواب میر عثمان علی خان کے دور میں جب یہ 1909 میں سبمٹ کرے، اس وقت محب علی پاشا کی حکومت تھی، لیکن 1911 میں جو ہے نواب میر عثمان علی خان بہادر تخت نشین ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے جو ہے دعوت نامہ بھیجایا سر وشویشوریہ کو کہ جو ہے یہ کام مزید آگے بڑھایا جائے. تو اس طرح جو ہے ایک ڈیم جو 8.5 میل موسی ندی پر اپ اسٹریم میں تجویز ہوا، تو اس کا فاؤنڈیشن اسٹون جو ہے 1913 میں نواب میر عثمان علی خان نے جو ہے وہ رکھا ہے. اور اس وقت جو ہے 21 توپوں کی عام طور پہ بادشاہ کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی، لیکن جب عثمان ساگر ڈیم بننے کی تجویز ہوئی تو توپوں کی سلامی کے بجائے یہ جو ولیجز سبمرج ہو رہے تھے وہاں پر جو چٹانیں تھیں اس کو جو ہے 21 بڑے بڑے راکس کو جو ہے دھماکے کیے گئے تاکہ وہ 21 جو گن سیلوٹ ہے اس کے مماثل جو ہے ظاہر ہو اور یہ بادشاہ کی خوشنودی ہو. تو اس طرح جو ہے یہ افتتاح عمل میں آیا اور کام شروع ہوا. تو یہ ڈیم کے بنانے میں جو میسنری استعمال ہوئی ہے کورس ربل اسٹون، یعنی ہر طرف اس کو تراشا ہوا رہتا ہے، اور یہ لائم سرخی مارٹر میں یہ بنایا گیا ہے. پتھر اور لائم سرخی مارٹر میں عثمان ساگر، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمایوں ساگر کی بھی تعمیر اسی طرح عمل میں آئی. اور ایک بات خاص طور پہ یہ ہے کہ سر وشویشوریہ کا ریکمنڈیشن یہ رہا تھا کہ اس کی تعمیر میں میسور کے ایک اور ایمیننٹ انجینئر تھے مسٹر سی ٹی دلال. وہ انجینئر بھی تھے اور کنٹریکٹر بھی تھے. تو یہ کام جو ہے ان کی تفویض میں ہوا، جس کی ہم تصویر پیش کر رہے ہیں. مسٹر سی ٹی دلال وہ بڑے پریکٹیکل مین تھے، اور انہوں نے جو ہے پورا عثمان ساگر بنایا اور پھر ہمایوں ساگر بنایا، جس کی خوبصورتی اور مضبوطی آج بھی ہم 100 سال کے بعد میں بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو مسٹر سی ٹی دلال کا کارنامہ ہے، اور انہوں نے یہ خاص طور پہ یہ مسٹر وشویشوریہ نے ایک تجویز اور پیش کی کہ عثمان ساگر تعمیر ہونے کے بعد اس کو جو ہے مزید مستحکم کرنے کے لیے بٹریسز یعنی اردن سپورٹ بھی جو ہے دیا گیا ہے. عثمان ساگر کی خاص بات ہے کہ پانی کا پریشر کبھی ایسا نہ ہو کہ ڈیم کے دروازوں کے بجائے جو ہے ڈیم سے پرکولیٹ ہو کر باہر نکلے. تو اس کا اردن سپورٹ بٹریسز جو ہے تعمیر کیے گئے ہیں نکلے، جہاں پر ایک مین گارڈن بنا ہوا ہے. عثمان ساگر جب ہم جاتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے اردن سپورٹ دیا گیا ہے، اور اس پر گرینری ہے، وہاں پر کچھ گارڈن ترتیب دیا گیا ہے بعد میں. تو یہ جو ہے مسٹر دلال کو مسٹر وشویشوریہ نے ہدایت کی تھی کہ اس طرح کے کام انجام دیں تاکہ مین ڈیم محفوظ رہے. اس لیے کہ اس وقت ٹگارا ڈیم جو گوالیر اسٹیٹ میں تھا وہ کچھ آبپاشی کے اس میں جو ہے وہ ناکام ثابت ہوا، اور وہ جو ہے بڑا نقصان ہوا تھا گوالیر اسٹیٹ میں. تو وشویشوریہ جو ہے کنسلٹنگ انجینئر تھے، تو وہاں پر اس تجربے کی بنا پر حیدرآباد میں انہوں نے جو ہے یہ فردر پریکاشن مسٹر دلال کو دیا، اور انہوں نے بخوبی جو ہے
اس کام کو عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے نام پر کے ڈیم پر کیا. تو عثمان ساگر کا جو نام ہے نواب میر عثمان علی خان بہادر جو حکمران وقت تھے ان کے نام پر ہے, اور حمایت ساگر ان کے جو فرزند تھے ولی عہد نواب میر حمایت علی خان بہادر جو پرنس آف برار بھی کہلاتے تھے ان کے نام پر یہ 1925-26 میں جو ہے حمایت ساگر تعمیر ہوا دریائے عیسیٰ پر. تو یہ ہونے کے بعد اور اس کے جو دروازے ہیں وہاں پر جو فلڈ گیٹس ہیں وہ آج بھی کھولے جاتے ہیں اور اس وقت سے جو ہے کارآمد ہیں. اور ایک بات میں نے دیکھا ہے عثمان ساگر کا جو فاؤنڈیشن اسٹون ہے وہ اردو زبان میں جو ہے اب پتہ نہیں کہ آج کیا ہے, لیکن میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا سیاست انٹرنیشنل میں, تو اس وقت اس کی تصویر میں نے خاص طور پر دی تھی. نواب میر عثمان علی خان بہادر کا جو بنیاد کا پتھر ہے اس کو بڑے عمدہ طریقے سے تراش کر وہاں لگایا گیا ہے. اور دوسری ایک بات اور ہے کہ جب یہ تعمیرات ہو گئے تو پینے کے پانی کے لیے جو ہے حیدرآباد کا وہ کام شروع ہوا کہ حیدرآباد عثمان ساگر سے جو ہے پینے کا پانی حیدرآباد کو کس طرح یہاں تک پہنچایا جائے, تو وہ بھی ریکمنڈیشن سروس وشریا کے رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک کارنامہ اور انجام دیا, انہوں نے ندی کے کناروں کو جو ہے خوبصورت بنانے کے لیے خصوصاً پرانے پل سے چادر گھاٹ کے برج تک انہوں نے ایک ریکمنڈیشن کی کہ جو ندی کے دونوں طرف کی جو دیواریں ہیں یعنی اس وقت کے کنارے تقریباً بیٹھ گئے تھے اور تمام اس کی مٹی وغیرہ سب بہہ گئی تھی, تو اس کو جو ہے خوبصورت انداز میں ریمپارٹ بنائے ہیں اور اس پر جو ہے پتھر کی جو بندش کنگورے ہیں وہ بڑے خاص بنائے گئے ہیں, اگر دیکھ سکتے ہیں وہ آج بھی باقی ہیں. اور ندی کی وسعت, ندی جو ہے ایریگولر تھی تو اس کو جو ہے خاص طور پر ایک بہاؤ کے لیے جو ہے ندی کا کام بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے. وہ پرانے تصاویر تو اس وقت ہم پیش نہیں کر سک رہے ہیں, لیکن جو ہے کچھ تصاویر ایسے ہیں جس میں ہائی کورٹ کی تعمیر ہے, اس تصویر میں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کام انجام دیا ہے. اور ہائی کورٹ کی جو تعمیر ہوئی 1918 میں وہ اس وقت کے جو چیف انجینئر تھے نواب کرامت جنگ بہادر, تو ان کے تحت جو ہے وہ تعمیر عمل میں آئی. اور ایک ان کے پوترے تھے نواب کیا کریم اللہ خان صاحب جو چیف انجینئر تھے حال میں, اور ان سے میرا ربط تھا, تو انہوں نے یہ تصویر عنایت کی, یہ بتائے تھے کہ میرے دادا نے ہائی کورٹ کی عمارت تعمیر کی اور میں نے ایکسٹینشن جو ہے ان کا پوترا کریم اللہ خان میرے انڈر میں جو ہے یہ ہوا ہے, یہ پیچھے کے جو ایکسٹینشنس ہوئے ہیں وہ جو ہے ان کے پوترے کے تحت ہوئے ہیں. تو یہ بڑی خاص بات ہے, ایسے کم دیکھنے میں. دوسرے انجینئر جو ہیں یہ حیدرآباد کے جو مایاناز انجینئر ہیں وہ ہے احسن یاردن جو ڈرینیج کے چیف انجینئر تھے, اور ڈرینیج کا بھی جو سسٹم امپروو ہوا ہے وہ سر وشویشوریا کے ریکمنڈیشن پر امپروو ہوا ہے. اور انہوں نے یہ تجویز کی کہ امبر پیٹ میں جو ایک وہ ہے تمام شہر کے ویسٹ کو جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ بھی سر وشویشوریا کے ریکمنڈیشن پر ڈاؤن اسٹریم میں جو ہے وہ ہے. اور تیسرے یہ ہے کہ ندی کے کناروں پر باغات کو ڈیولپ کیا گیا, جیسے دواخانے عثمانیہ کے پاس دیکھیں گے آپ تصویر میں بہترین چمن, اور پھر وہ نئے پل کی جو تعمیر ہوئی ہے آر سی سی کے یعنی پتھر کے بجائے آر سی سی کی کمانیں جو ہے بنائی گئی ہیں تاکہ سیفٹی رہے, آئندہ کبھی طغیانی میں جو ہے پل پھر متاثر نہ ہو. اسی طرح اس کا کام چادر گھاٹ کے برج پر بھی کیا گیا, کیونکہ یہ 1908 کی طغیانی میں کافی ڈیمیج ہو گئے تھے, پرانا پل ہو یا تمام یہ 3-4 پل جو ہے تو وہ کیا گیا ہے. اور سر وشویشوریا کی لائف ایسی ہے کہ وہ مسلسل ہمیشہ کام کرتے رہے سارے ہندوستان پھر کر. انہوں نے میسور کے دیوان کا بھی جو پوسٹ ہوتا پرائم منسٹر کا وہ بھی قبول کیا, اور وہ مایاناز انجینئر تھے. پھر حیدرآباد میں کام کیے, پونا میں کام کیے, گوالیار میں کام کیے. بہرحال آل انڈیا لیول پر شہرت رکھنے میں وہ نمبر 1 رہے ہیں انجینئروں میں. تو چنانچہ آج حیدرآباد میں انسٹیٹیوشن آف انجینئر جو خیرتآباد میں ہے مین روڈ پر,
اس کے سامنے یہ ایک آئی لینڈ کے میں جو ہے ایک چھوٹا سا اسٹیچو ہے سر وشویشوریا کا، اور جس کو بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے جو ہے اس کو اناگریٹ کیا تھا، اس کو انسٹال ہونے پر. تو یہ جو ہے، اور دوسرے تقریباً یہ 1 صدی تک یہ باقاعد حیات رہے ہیں. 100 سال یا 101 سال ان کی عمر بتائی گئی ہے سر وشویشوریا کی. اور ان کو جو ہے انگریزوں نے سر کا خطاب دیا، اور انگریزوں نے جب ان کے کارنامے دیکھے اور کارنامے سنے، اور بغور حیدرآباد کا جو کارنامہ ہے کہ حیدرآباد کو ہمیشہ محفوظ کیا ہے انہوں نے، تو اس وقت کے جو انجینئرس، انگریز انجینئرس آل انڈیا لیول کے، انہوں نے بڑے اپریشیشن کے لیٹر لکھے ہیں کہ حیدرآباد کو ایک مبارکباد دی گئی ہے حیدرآبادیوں کو کہ ایک ایسے غم کی فضا تھی حیدرآباد میں، اس کو جو ہے ٹوٹل کنورٹ کر دیا گیا ہے، اور اس سے بہترین مستفید ہو رہے ہیں آج حیدرآبادی. پینے کے پانی کا سسٹم ہے اور کنٹرول ہے. تو یہ جو مبارکبادی کے خطوط بھی جو ہے یہ سر وشویشوریا کی طرف سے حیدرآبادیوں کو ملے، اور اس طرح جو ہے وہ بھارت رتن کا بھی جو ہے ایوارڈ ملا ہے ان کو. اور پنڈت جواہر لال نہرو نے جو ہے کچھ وہ پورٹریٹ پر پھول نچھاور کر رہے ہیں، وہ ایک تصویر ہے. تو اس طرح جو ہے ان کی خدمات کو سراہا گیا. اور 1930 عیسوی کی ایک تصویر ہے، اس وقت سر اکبر حیدری وزیر فائنانس ہیں، فائنانس منسٹر ہیں، اور اس کے بعد مہاراجا کشن پرساد ہیں جو پرائم منسٹر ہیں، ایگزیکٹو کونسل یعنی پرائم منسٹر کی حیثیت تھی. اور تیسرے جو ہیں یہ سر وشویشوریا ہے تصویر میں. اور اس کے بعد لطف الدولہ، یہ PWD کے منسٹر تھے، پائیگا فیملی سے تعلق تھا، خورشید جال پائیگا کے نواب لطف الدولہ. تو یہ بڑے کامیاب دور کے رہے ہیں. اور جو استادہ یعنی جو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ کرامت جنگ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے احسن یار جنگ ہے. تو یہ خاص طور پر جو ہے وشویشوریا کو استقبال کی تھی حکومت نظام نے. حیدرآبادیوں کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ایسے ان مایاناز انجینئر کو سلیکٹ کیا جو مسئلہ حل ہو چکا ہے حیدرآباد میں، اور آج بھی جو ہے ہم اس کے فروٹس دیکھتے ہیں.